الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ تھوڑا آواز ایسا کرو بیٹا، ایکو بند کرو. ایک دیہات دا رامن والا بندہ آیا. اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال 3 گلاں کیتیاں. پہلی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ کی تھی، تساں عجیب گل کریں دے ہو. صدیاں گزر گئیاں، ساڈے باپ دادا جیرے دین تے مذہب تے ٹردے آندن، تساں فرمیندے ہو کہ پیو ڈاڈے والا دین چھوڑ دے ہو. اے تواڈی گل میرے عقل وچ نہیں آندی. جڑے صدیاں تو پیو ڈاڈے ساڈے دین تے مذہب تے عمل کریندے ہیں، او کیا سیانے نن؟ دوجی گل جیری میرا عقل تسلیم نہیں کریندا،
تساں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے ہو کہ لا الہ الا اللہ نو پڑھ گھنو، اس تے یقین کر گھنو، اے مسئلہ من گھنو، تطیعکم العرب والعجم، اے کلمہ پڑھنا تے اس تے یقین رکھنا تواڈا کم ہے، تساں عرب تے عجم دے بادشاہ بن ویسو۔ ساری حالت ہے کہ ایک ٹائم دیا کھانا سا کو ملدا ہے تے کئی ٹائم سارے تے بکھاں تے فاقن، ایک ٹائم دی روٹی ملدی ہے تے کئی دیوار سانو کھاون دی شے نہیں لبدی۔ لا الہ الا اللہ لا مسئلہ مننا نال اساں کیویں عرب تے عجم دے مالک بن سکدے ہیں؟ میری عقل نہیں منے دی۔ تیجی گل جیری میری عقل نہیں منے دی وہ یہ کہ تساں فرمیندے ہو موت تو بعد دہاڑے قیامت دے جیندہ تھیونا ہے، اے گل میری عقل وچ نہیں آندی۔ جس ویلے انسان فوت تھی گیا، قبر دے اندر دفن تھی گیا، ریزہ تھی گیا، کوئی ذرہ کتھاں منج رلا، کوئی ذرہ کتھاں پہنچ گیا، بت دہاڑے قیامت دے اے ذرے کٹھے تھیویں تے دوبارہ بندہ زندہ تھیوے، اے گل میرے ذہن وچ نہیں آندی۔ ایسے میں دوبارہ دہراون لگا ترے گلاں۔ دیہاتی آکھن لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو پیو ڈاڈے دا مذہب جو آکھ دے ہو چھوڑ دے ہو، او سیانے نن، او کوئی کملے آن، صدیاں تو پیو ڈاڈے دا دین آندا پے تے بندہ یکدم چھوڑ دے وے تواڈی گل مننے شاہ۔ تساں فرمیندے ہو لا الہ الا اللہ علی دعوت تے مسئلہ من گھنو، عرب تے عجم دے لوگ تواڈی غلامی کرے سن، ایک ٹائم کھاون دا ملدا ہے، کئی ٹائم سارے دے بھوکے، اساں عرب تے عجم دے مالک کیویں بن سکدے ہیں؟ میری عقل نہیں منے دی۔ تے نمبر 3، موت تو بعد دوبارہ زندہ تساں تھیونا ہے، تساں فرمیندے ہو ذرہ تھی گئیاں، ہڈیاں کوئی کتھا گئی، کوئی ذرہ کتھا گیا، نہ نشان ہی بندے دا مٹ گیا، دوبارہ زندہ تھیونا ہے، میری عقل نہیں منے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیہاتی اللہ تینوں بھی زندگی دیتی تے مینوں بھی زندگی چا دیتی، تا انشاءاللہ تو دیکھ گھن سے کہ لوگ پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے میں آمنہ دلال دے دین نو من گھن سی۔ اللہ تینوں زندگی دیتی تے میں آمنہ دلال نو زندگی دیتی، تو دیکھ گھن سے کہ لا الہ الا اللہ نو سچے دل نال منن والے، سچے دل نال لا الہ الا اللہ پڑھن والے عرب تے عجم دے لوگ انہاں دیاں غلامیاں کرے سن۔ نمبر 3، اے دو گلاں تہن دنیا دیاں پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے میڈا دین مننا، عرب تے عجم دا مالک بن ونجنا، تے تیجی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دہاڑے قیامت دے جڑے تو ہی جیندہ تھی کہ اٹھی سے تے میں ہی دہاڑے قیامت دے ہوساں، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے آکساں دیہاتی ہن دسا دوبارہ اللہ جیندہ کیتے کہ نہیں کیتا؟ یہ گلاں میں تینوں دہاڑے قیامت دے یاد نہیں ویساں۔ اس آکھاں میڈا عقل نہیں منے دا چلا گیا ہے۔ ہن خیال اللہ دی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تھی گئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دا دور آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا دور آیا۔ اللہ دی قدرت پیو ڈاڈے دے دین تے صدیاں تو نہیں چلن والے پیو ڈاڈے دا جھوٹا دین چھوڑ کے آمنہ دلال دے غلام بن گئے، اور جنہاں لا الہ الا اللہ دی دعوت قبول کی تھی، اللہ کریم نے صحابہ کرام کو عرب تے عجم دا بادشاہ بنا دیتا۔ دو گلاں تا پوریاں تھی گئیاں اون دیہاتی دی زندگی وچ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے درباری چاہ پہنچا، قوم عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیہاتی بندے نو ڈیگ کے اٹھی کھلو دن درباری چ، صحابہ کرام نو فرماون لگے اس بندے نو تساں جان دے پہچان دے ہو کہ نہیں؟ صحابہ کرام آکھن لگے امیر المومنین تساں دسو اے بندہ کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے ایو دیہاتی بندہ ہائی جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر تھی آئی،
ترے گلاں کیتیاں نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ آکھن لگائی پیو ڈاڈے دا دین بندہ کیویں چھوڑ سکدا ہے؟ صدیاں تھی گئیاں پیو ڈاڈے دا دین چلدا ہے۔ نمبر 2 اس آکھائی لا الہ الا اللہ دا مسئلہ من کے اساں عرب تے عجم دے بادشاہ کیویں بن سکدے ہیں؟ تے دیہاڑے قیامت دے بندے نے جیندہ تھی کے اٹھی مڑے میں دیہاتی دی عقل نہیں منے دی۔ حضرت عمر فرمانے لگے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دیہاتی تو بھی جیندہ ریا میں بھی ریا دنیا وچ اکھیاں نال اللہ دکھا دے سی لوگ پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے میں آمنہ دلال دے دین تے چل پین۔ تیری بھی زندگی ہوئی میری بھی زندگی ہوئی تو دیکھن سے دیا دی بندہ کہ لا الہ الا اللہ دا مسئلہ منن والے عرب تے عجم دی بادشاہیاں کرے سن۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے قیامت دے میدان وچ لا خذنک بیدک ھذا ولا اذکرنک بمقالتک ھذہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چل سر ہن گل بڑی پیاری ہے یہ سارے دوست اور کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے دیہاڑے قیامت دے میں امنا دلال تیرا حد چا پکڑے سان دے اکسا ہن دسا دوبارہ جیندہ اللہ کیتے کہ نہیں کیتا یا دنیا لی گل میں تینوں دیہاڑے قیامت دے یاد ریوے سان۔ حضرت عمر رضی اللہ تینوں فرماون لگے کہ دیہاڑے قیامت دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیندہ ہاتھ نپن جا بغیر جنت پہنچاون دے اللہ دے محبوب نے ہاتھ نہیں چھوڑنا۔ گل تو یہ ہے حضور ہاتھ نپن جا او دیہاتی بندہ کھن لگا امیر المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور گزرے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ زمانہ آئے حضرت صدیق اکبر بھی فوت تھی گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ آ گیا واقعی پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے ٹرن لگ گئے حضور سائیں دی ایک گل تا میں دنیا دے اندر سچی دیکھ دیئے تے نمبر 2 لا الہ الا اللہ دا مسئلہ منن والے عرب تے عجم دے بادشاہ بن گئے اے بھی میں اکھیاں نال گل دیکھ دیئے تے تریچی گل دیہاڑے قیامت دے اللہ کریم نے جیندہ کرنا ہے میں سوچے جس ویلے نونگلنا آمنہ دلال دیاں سچیاں تھی گئیں تریچی بھی سچی ضرور ہونی ہے۔ میری قسمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دورج مسلمان نہ تھیا صحابی نہیں بن سکا حضرت صدیق اکبر دا دور گزرے مسلمان نہ بنا اج اللہ کریم نے امیر المومنین حضرت عمر دے درباری چاہ کے مسلمان ہومن دی میں نو توفیق دے چھوڑیے ہن قرآن پاک دے حوالے اے میرے سامنے دوچا پارا رب العالمین دی لاریب کتاب اللہ دی شان جھا ہوا نکل لئی جری میں پڑھنی آئی تھے میں حافظ بھی نہ یہ دیکھو سورۃ البقرہ اے میرے سامنے آیت نمبر 120 کھلی ہوئی ہے نا 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا یہ حوالہ ہے انصاف میں کرم نے میں دوستاں تو انصاف تک کرنا چاہیے یہ تحریک انصاف دی حکومت ہے پی ٹی آئی والے چپ کر بیٹھے ہو نون لیگی چپ کرے نہ تا خیر ہے پی ٹی آئی والے چپ نہ کریں انصاف تا کرنا چاہیے ان میں حوالے دا منع کرے نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمنوں نو آکھاویں دے اللہ کریم نے جری کتاب نازل کیتی ہے قرآن دے پچھو ٹرو قالو اگو اکدن بل نہیں نتبع ما الفینا علیہ آبانا اساں تا اون مذہب دے پچھو ٹرنا ہے جرے مذہب تے اساں پیو ڈاڈے نو پایا ہے۔ میرے خیال اج تے گل کونی چوبیا ہی صاف تا کرامنا اج تے گل کونی اچھا اج ہے بہوے قرآن پاک دے الفاظ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون۔ اللہ فرمائے دے افسوس ہے لوگاں تے پیو ڈاڈے دے پچھو ٹر سن تونے پیو ڈاڈے دین دے بارے بھی ذرا سمجھ نہ رکھیں دیوں من آیا تے لا یعقلون شیئا پیو ڈاڈے نو دین دی ذرا بھی سمجھ نہ ہوئے ود بھی پیو ڈاڈے دے پچھو ٹر سن ولا یہتدون تے پیو ڈاڈے سیدھے رستے دے تونے کوئی نہ ہو من ود بھی پیو ڈاڈے دے پچھو ٹر سن بڑا افسوس ہے۔ 21 پارہ سورت دنا سورت لقمان اے میرے سامنے آیت نمبر بھی 21 کھلی ہوئی ہے سپارہ بھی 21 تے آیت بھی 21 فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جس ویلے انہوں آکھاویں دے جری اللہ کتاب نازل کیتی ہے قرآن پاک دے پچھو ٹرو قالو اگو جواب دے دن بل نہیں نتبع ما وجدنا علیہ آبانا اساں دا پچھو ٹرنا ہے اس مذہب دے جس مذہب دے پیو ڈاڈے نو پایا سے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر۔ اچھا اللہ فرمائے دے پیو ڈاڈے دے مذہب تے ٹر سن تو جو شیطان انہوں جہنم دے عذاب والے پاسے سڈے دا کیوں نہ ریا ہوئے ود بھی پیو ڈاڈا۔ 8واں پارہ سورت دا سورت الاعراف اے میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 28 اے حوالہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں میں کو حیا آندا ہے میں سنجیدہ بننا لوس ٹاک دا میں مخالف ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوری چ مکے والے لوگ بارو آمن والے لوگ آس پاس رہن والے لوگ جس ویلے طواف کرن آمن ہاں توڑے مرد ہومن ہاں یا عورتاں لباس اتار چھڑے نیان بے لباس ہو کے بیت اللہ شریف دا طواف کرے نیان شیطان انہوں پٹی پڑائی انہاں کپڑاں دے اندر تساں گناہ کریں دے ہو انہاں کپڑیاں نال بیت اللہ شریف دا طواف نہیں کرنا چاہیدا۔ اللہ نے قرآن پاک فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً جس ویلے بے حیائی والا کم کریں کپڑے اتار کے بیت اللہ دا طواف کرنا کوئی پوچھے تساں کیوں لباس لا چھوڑے طواف دے ٹائم قالو وجدنا علیہ آبانا اگو دلیل دے نہن ساڑے پیو ڈاڈے جو ہی میں کرے نہن ہن پیو ڈاڈا غلط کام کرنے ایسا ہی کرنے ایک دلیل ہے پیو ڈاڈے ساڑے لباس لہا کے بیت اللہ شریف دا طواف کرے نہن اساں بھی لباس نہیں پامنا تے نمبر 2 واللہ
امرنا بها اللہ دے بھی ذمے چلایا نے کہ اللہ سانو حکم دیتا ہے بیت اللہ دا طواف کپڑے لہا کے کیتا کرو اللہ دے ذمے بھی گل اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل اعلان فرما دیو ان اللہ لا یامر بالفحشاء اے جیرا بے حیائی والا کم تسا کرے دے پے ہو کپڑے لہا کے طواف کرنا اس بے حیائی دا اللہ کریم حکم نہیں دے گا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون اللہ دے ذمے ہو گل کیوں لے دے پے ہو جیری گل دا تانوں پتہ ہی نہیں 3 حوالے میں دکھائیں حوالے بہت سارے ہیں سورۃ البقرہ دا حوالہ 1 سورۃ لقمان دا حوالہ 2 تے سورۃ الاعراف دا حوالہ 3 انہاں 3 حوالے نال گل سمجھ آ گئی کہ دین دے معاملے وچ پیو ڈاڈا کوئی دلیل نہیں ٹھیک ہو گیا ایسے باپو دا گل نہیں کی تھی قرآن دے حوالے لکھیں اگلا ہن جملہ خیال نال سننا ہے یہ میرے سامنے 12واں پارہ تے سورت نا سورت اس گل تے پکے روے سارے بھائی کہ دین جی پیو ڈاڈا کوئی دلیل نہیں اس سے پکا رونے میں ہن حوالہ پیش کرے دا پیاں سورت نا سورت یوسف قرآن پاک دے الفاظ اللہ فرما دے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ اے آیت نمبر 36 حضرت یوسف علیہ السلام جیل پہنچے ہوئے ہیں اتھا میں دورہ تفسیر دے اندر جملہ لکھویں نا انہا دوستانوں لوگ جرم کر کے جیل ویندن دی حضرت یوسف گناہ تو بچن واسطے جیل پہنچا ہوئے ہائے ہائے 2 قیدی آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام دی خدمت وچ قال احدهما انی ارانی عاصر خمرا ہی قیدی آکھن لگے حضرت میں نو خواب آیا میرے حد دے اندر انگورن نپیڑ کے شراب تیار کرے دا پیاں تے دوجا قیدی آکھن لگا وقال الاخر انی ارانی یحمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر من دوجا قیدی آکھن لگا حضرت یوسف علیہ السلام میں بھی خواب ڈٹھے میں سر دے اتے روٹیاں دی چنگیر چاہیے ہوئے تے پرندے آ کے انہاں روٹیاں نو کھان دے پین نبنا بتاویلی ذرا خواب دی تعبیر دا بیان فرماوا انگور نب کے نپیڑ کے شراب تیار کرنا ہی خواب سر تے روٹیاں دی چنگیر ہوئے پرندے آگے کھامن دوچے بندے دا خواب تے توڑے دو خواب کیوں تعبیر کیوں پوچھانا ہے اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ توڑے کل تعبیر اس واسطے پوچھانا ہے توڑے نال دے سونے کردار والا بندہ سانو پوری جیل دے اندر نظر نہیں آیا بات دورہ تفسیر دے جملہ سناوا دوستاں ہوں مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس مقام تے چراغ جہاں بھی رکھ دیا جائے جگمگاتا رہتا ہے پیغمبر جیل تو باہر ہوئے تاوی کردار بھی چول نمبر جیل دے اندر ہوئے مصیبت دے پریشانی وچ تاوی نبی دے کردار دا اول نمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما حوصلہ کرو خواب دی تعبیر میں دسینا جری جیل جتوانو روٹی مل دیئے روٹی آمڑ یہ جن ٹائم راند ہے
جیل دا کھانا آن تو پہلے پہلے تعبیر تانوں سنا دے ساں، لیکن اے سن گھنو جی خواباں دی تعبیر میں بیان کرنی ہے، میں کوئی عالم الغیب نہ، میں کوئی غیب دان نہ، میں کوئی نجومی نہ، معاذ اللہ۔ خواباں دی تعبیر جی میں تانوں سناونی ہے، ذالکما مما علمنی ربی، اس علم نال تعبیر دسنی ہے جڑا علم مینوں ارشد رب العالمین نے عطا کیتا ہے۔ اچھا حوصلہ کرو، تعبیر میں دسینا، لیکن تعبیر تو پہلے میری توحید علی تقریر بھی سن گھنو، تے توحید علی تقریر تو پہلے میرا تعارف بھی سن گھنو، میں کون ہاں۔ اپنی تعریف کرنا منع ہے، تعارف کراونا منع نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا، فرماون لگی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون۔ میں حضرت یوسف علیہ السلام دا اس قوم دے مذہب نال کوئی تعلق نہیں جیری قوم اللہ نو نہیں منے دی، جیرے قیامت دے منکر ہیں نا، اس قوم دے دین نال میرا کوئی تعلق نہیں۔ سبق آ گئے، پیو ڈاڈا دین اج کوئی دلیل ہے نا، اچھا 102 میں حوالہ پڑھ سا، پیو ڈاڈے کوئی دین اج دلیل ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماون لگے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں یوسف علیہ السلام اپنے پیو ڈاڈے دے مذہب دے پچھو ٹردا۔ ہائے سیمون تا سوال ہے، رکا آ گیا مولانا صاحب، بڑے حوالے لکھے دے رہے ہو، پیو ڈاڈا کوئی دلیل نہیں دین اچ۔ یوسف علیہ السلام جو فرمایا ہے وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں یوسف علیہ السلام اپنے پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کیوں فرمایا آساں کے بھائی جان، ہن اے سے نہیں رکھے پوائنٹ، یہ دور تفسیر دی گل ہے۔ جیرا بندہ قرآن پاک وچ اپنا غلط عقیدہ ثابت کرن لگے، اللہ جواب نال ضرور ذکر کر چھوڑے۔ سکے حوصلہ بھائی جان، یوسف علیہ السلام فرمایا ہی میں پیو ڈاڈے دے مذہب دے پیچھو ٹردا، پر اللہ دے قرآن تو اے تا پچھن دے حضرت یوسف علیہ السلام دے پیو ڈاڈے کونن، یہ تو پتہ لگے نا، اللہ آپ کو دساں چھوڑے نال میرے پیو ڈاڈے کونی نے۔ یوسف علیہ السلام فرمایا فَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم واسحاق ویعقوب، میں یوسف علیہ السلام ابا یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام نبی ہے، پر ڈاڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے۔ ایو جائیں پیو ڈاڈے ہومن دیندار، انہ دے پچھو ضرور بندے نو ٹرنا چاہیے دے۔ او پیو ڈاڈے دلیل نہیں جنہاں نو دین دا پتہ ہی نہ ہوئے، او کتھو دلیل ان، اے پیو ڈاڈے آپ بھی پیغمبر یوسف علیہ السلام، ابا بھی پیغمبر یعقوب علیہ السلام، ڈاڈا بھی پیغمبر اسحاق علیہ السلام، پر ڈاڈا بھی پیغمبر ابراہیم علیہ، سبحان اللہ۔ میں پیو ڈاڈے دے مذہب تے ٹردا، اگو خیال اللہ تعالی انداز سوسد کے ونیاں یوسف علیہ السلام نال اے بھی دسے چاہ میڈا تے میڈے پیو ڈاڈے دا مذہب کے رہے، او بھی سن ہنو تاکہ کہیں بندے تے دل کوئی شک نہ راوے۔ ٹھیک ہے میڈے پیو ڈاڈے پیغمبر ہن، لیکن دین انہاں دا کے رہے، دین بھی نال چدسانے۔ فرماون لگے ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، یہ حوالہ سامنے، میں یوسف علیہ السلام بھی مشرک نہ، میڈا ابا یعقوب
علیہ السلام بھی مشرک نہیں، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام بھی مشرک نہیں، پر ڈاڈا ابراہیم علیہ السلام بھی مشرک نہیں۔ میں یوسف علیہ السلام بھی موحد ہاں، ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد ہے، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام بھی موحد ہے، پر ڈاڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد ہے۔ اے جے پیو ڈاڈے ہومن، اے جے پیو ڈاڈے ہومن، انہاں دے پچھو ضرور ٹرنا چاہیے۔ اے جے ہومن نا۔ اگلا جملہ بڑا قیمتی انداز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمائے جیل دے ساتھیوں، میں نے انگلی دیکھنی ہے دوستاں، میں یوسف علیہ السلام بھی موحد، ابا یعقوب علیہ السلام بھی موحد، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام بھی موحد، پر ڈاڈا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موحد۔ میں یوسف علیہ السلام مشرک نہ، ابا یعقوب علیہ السلام مشرک نہیں، ڈاڈا اسحاق علیہ السلام مشرک نہیں، پر ڈاڈا ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں۔ توحید والا مسئلہ من گھننا تے شرک کو لو بج کے رامنا، ذالک من فضل اللہ، اے اللہ دا فضل ہے۔ سبق دے آؤ، دیہاتی علی گل شروع کی تھی ہم۔ دیہاتی آکھن لگا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اکھیاں نال دیکھ دے واقعی لوگ پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دتا ہویا سنایا ہویا دین قبول کر گئے نا، اکھی نال دیکھ دم تے نمبر نو میں اکھیاں نال دیکھ دے کہ جنہ لا الہ الا اللہ لا مسئلہ من گھدے سچے دل نال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دوری چا اسلامی خلافت 22 لاکھ مربع میل تے پھیل گئی، 22 لاکھ مربع میل۔ اللہ دوستانوں میں سنے درانا کریں کریں، کوئٹے تو 12 گھنٹے دا سفر ہے، ڈبل کیبن ڈالے دا، کار نہیں وہیں سکتی، ساتھی کھن گئے سانو ڈبل کیبن ڈالے تھے، واشوک دے علاقے چ کھجورہ دے درخت بڑے ہن اتھا، آبادی تو بہت تھوڑی ہے بلوچستان۔ اتھو دے میزبان آکھن لگے حضرت یہاں پر ایک مسجد ہے جو صحابہ کرام نے بنائی تھی، کمال ہے جی، سدا دیکھنا چاہتے کہ چلو۔ ساتھی سانو پہاڑ تے چڑھا گھن گئے، ڈالا تا رک گیا، اگو تا رستہ کو نہیں، پیدل اساں چڑھ گئے جی۔ ہو پہاڑی دی چوٹی تے کالے سیاہ پہاڑ، اللہ دی قسم ہے میں کو منظر یاد آندا پہ بندہ کیریاں سواں چاہے، نہ رستہ ہائی، نہ درخت ہائی، نہ سبزہ ہائی، نہ پانی ہائی، نہ چھاں ہائی، کالے سیاہ پتھر ہن، کوئی درخت نہیں۔ کھجوراں دے درخت ہن، واشوک شہری، یہ تے شہر تو بہر وار آئی، اتنا سفر ہونا جی بھی تو ساڈا اڈا تھی گیا، اتنا باہر نکلے، اللہ 3-4 فٹ دیوار بچی کھڑوتی مسجد دی، 3-4 فٹ محراب بچہ کھڑوتا آئی۔ عجیب گل ہے کہ جیرے صحابہ نے وہ مسجد بنائی ہے 1400 سال پہلے، ہر صحابی دا اپنے ہاتھ نال عربی زبان اپنا نام پتھر دے لکھا ہوا ہے، اے فلانا صحابی، یہ فلانا پتھر عربی رسم الخط۔ میں صحابہ دے نامہ دیاں تصویراں بنائیاں، ساتھیاں نوان دکھائیاں، کتھوں صحابہ کرام چلے، کتنے تک پہنچے، اللہ کریم دا قرآن انہاں دی قربانیاں دے نتیجے ساڈے تک پہنچے، ساڈیاں کیڑیاں قربانیاں لگیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا زمانہ ہے، کتھا کتھا اسلام دی آواز پہنچی۔ سبحان اللہ۔ دیبل میں پہنچا، کراچی کو لگے، کراچی کو لگے دیبل دے اندر، بالکل بنیاداں بچی کھڑوتیاں ہن مسجد دیاں، بنیاداں بچیاں ہوئی ہن مسجد دیاں۔ اے او مسجد ہے جیڑی صحابہ کرام دے دوری تعمیر تھی ہے، مسجد تا نا نشان نہیں رہا، بنیادیں ہی بچ گئی ہن، آخر 14 صدیاں کوئی معمولی وقت نہیں۔ ٹائم ہی میرے کول تھوڑا ہی اسے لے، میں اتھاں مسجد دے وچ کھلو کے نا سورۃ الکوثر دی تلاوت کی تھی،
ساتھیوں کو میں سنائی میں کہ نسبت تھی ونجے جی مسجد انہاں بنائی چلو ساری نسبت تھی وئی تا قرآن دی تلاوت تک کی تھی آسے اللہ صحابہ کرام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت وچ جس ویلے پہنچے بیت المقدس نو فتح کرن واسطے عیسائی آکھن لگے مسلمانوں اے دسو تواڈے سپہ سالار تے کمانڈر دا نام کون ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی آکھن لگے تساں بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکدے کیوں فتح نہیں کر سکدے بھائی اسا اللہ دے رستے تے قربانیاں نے بنائے ہیں عیسائی آکھن لگے آسمانی کتاباں دے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیں جوان نے آ کے بیت المقدس نو فتح کرنا ہے اون دا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا ہے تھوڑے کمانڈر دا نام دا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابہ کرام نے نعرہ مارا تے آکھن لگے فتحنا البلدا ورب الکعبہ سانو کعبے دے رب دی قسم ہے اساں بیت المقدس نو فتح کر چھوڑے صحابہ کرام جنہوں نے نعرہ مارے عیسائی حیران تھی گئے تھوڑے کمانڈر دا نام دا حضرت عمر نہیں تے فتح کی میں کر چھوڑا وے صحابہ کرام فرمان لگے اس واسطے بیت المقدس فتح کر چھوڑا سے سانو بھیجن والے امیر المومنین دا نام جو حضرت عمر ہے عیسائی آکھن لگے اساں جنگ نہ کریں دے ان کرو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سنیہ بھیجو آپ اگر مدینہ شریف جو چل کے آمین اساں بیت المقدس دیاں چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ مبارک تے جا رکھنیاں صحابہ کرام نے سنیہ بھیجا میٹنگ بلائی گئی ہے مشورہ طے تھی مدینہ شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ بنو حضرت عمر روانہ ہومن لگے ایک سواری کولے ایک غلام پانی دی بھری ہوئی مشا کے تھوڑیاں جیاں کھجورہ ہن تے جو ان ستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے اپنے غلام 3 میل تے پیدل چلنے میں سواری تے سوار تھیمنے 3 میل میں پیدل چلنے تے سواری تے سوار تھیمنے سفر کریں دے جر ویلے بیت المقدس دے سامنے پہنچے سوار تھیمن دی واری غلام تے نوکر دی ہئی پیدل چلن دی واری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ہئی حضرت نوکر منت کی تھی اس سامنے عیسائی کھلوتے نے استقبال کرنا لے اوکے سوچے سن مہربانی کرو میں پیدل ٹردا سواری دی مہار پکڑ کے تساں سوار تھی ونجو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سوار تھی من واسطے میں سوار تا تھی ویسا لیکن قیامت ہونی فاروق اعظم دے انصاف تے دان دے دھبا لگ وجنے ای مونڈے کل گھن کے اس مونڈے تک کمیز دے اتے 18 ٹاکیاں چمڑے دیاں لگیاں ہویاں نوکر سوار تھی کیا دا بھی ہے آپ رسی پکڑ کے ٹوڑ دے آنے نا فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا عیسائی آکھن لگے مسلمانوں اسا بیت المقدس دیاں چابیاں نہیں دیونیاں نہ توڑے سارا معاہدہ نہیں تھیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آ ونجن تا اسا چابیاں دے چھوڑنیاں لڑائی نہیں کر کے ہاں تے دیو نا چابیاں کہ نہیں دے دے تو سا وعدہ پورا نہیں کینا مسلمانوں اسا آسمانی کتاباں چاہی کھلوتے ہیں آسمانی کتابہ دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی نشانیاں لکھیاں ہوئیں تیرا سواری دے اتے سوار تھی کیا دا پی ہے دے اندر تا حضرت عمر علی ایک بھی نشانی نہیں ساریاں نشانیاں سا چیک پہ کریں دے ہیں قرآن پاک دے الفاظ ہی نا اللہ فرمے دے ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل
آیت نمبر 29 سورۃ الفتح دے 6ویں سپارہ صحابہ کرام دیاں نشانیاں اللہ نے تورات انجیل جی بیان کر چھوڑیاں ہن چابیاں نہ دیں دے تو وعدہ پورا نہیں کیتا صحابہ کرام فرماون لگے عیسائیو نشانیاں چیک کرنیاں وے آسمانی کتاب اکے چیا کینو دیکھ دے پے ہو اکے سوال نو دیکھ دے پے صحابہ فرماون لگے آسمانی کتاباں والیاں نشانیاں حضرت عمر دیاں چیک کرنیاں سوال نو نہیں دیکھنا اس نو دیکھنا ہے جے ہاتھ بھی جو اٹھنی دی مہارے حیران تھی گئے اللہ نشان حتیٰ کہ ٹاکیاں بھی لکھی ہوئی ہیں آسمانی کتاباں وچ اتنی ٹاکیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے جسم کپڑے دے اوتے ہونیاں عیسائیاں نشانیاں ڈٹھیاں چابیاں حوالے کر چھوڑیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس دے اندر اذان دی وئیے نماز بھی پڑھائیے عرب تے عجم دا اللہ بادشاہ بنا دیتا جنہ سچے دل نال لا الہ الا اللہ نال وفا کی تھی لا الہ الا اللہ جنہ سچے دل نال پڑھا تے مننا تے سمجھا اللہ عرب تے عجم دا بادشاہ بنا دیتا دیہاتی آکھن لگا اے دوچی شیوی میں دیکھ دیئے سبق یاد ہے نا واقعی نبی سونے سچ فرمایا آئی بے لا الہ الا اللہ دا مسئلہ منی نو عرب تے عجم تو اڈیاں غلامیاں اکھی نال دیکھی دم تیتری چی گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دیہاڑے قیامت دے دیہاتی میں دا حق جنا پیسا تے ایسا ہونڈ سا اللہ جیندہ کیتے گے نہیں کیتا اے میرے سامنے 23 سپارہ سورت دانا ہے سورت یاسین فرمایا اولم الانسانو انا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم اے آیت نمبر 77 دے 78 آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہی کو دشمن آ کھلوتے ہاتھ دے اندر مردہ انسان دی ہڈیاس قبرستانی جو ان کے چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آن کھلوتے انگلیاں نال ملن لگیے انسان مردہ دی ہڈی پرانی ریدہ ریدہ تھی کے تلے ڈھاون لگ گئیے چورو چور رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آکھن لگے من یحیی العظام وہی رمیم انہا پرانیاں ہڈیاں نو کون جیندہ کرے سی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتا جو اللہ دی طرفوں جواب گھن کے جبریل نازل تھی گیا اللہ فرمایا کل اعلان فرماؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یحیی الذی انشاء ونمرا وہو بکل خلق علیم انہا پرانیاں ہڈیاں نو اوہ ذات جیندہ کرے سی جیری ذات پہلی دفعہ پیدا کیتا ہے اگر میں اللہ پہلی دفعہ پیدا کر سکتا تا دوبارہ جیندہ کیوں نہ کر سکتا تریجہ پارا سورت دنا سورت البقرہ رب العالمین دا قرآن پاک فرمائے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى یہ حوالہ ہے آیت نمبر 260 حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا منگی اے میرے پروردگار میں نو ان اکھیاں نال دکھا تو مویاں نو کیویں جیندہ کرے سے آئیس کھولی بیٹھا سارے بزرگ دوست دل دی کھڑکیاں کھولو رب آرنی کیف تحیی الموتا اللہ میں نو دکھا ان آنکھیاں نال دیکھنا چاہنا مویاں نو کیویں جیندہ کرے سے اے الموتا
تے جے کر قبراں والے پہلے تو جیندے پئے ہوویں تا جینداں نو جیندا کرن دی لوڑ نہیں. اللہ دہاڑے قیامت دے جینداں نو جیندا کرے سی نہ اے پہلے جو جیندے پین تا جینداں نو جیندا کرے سی. واہ بھائی واہ. اللہ اے نہ فرمایا بھئی او تا پہلے تو جیندے پین تساں دعا کیوں منگیے. جیندے پے ہوندے تو اللہ فرماوے ہو تو جیندے پین تساں کیوں دعا منگ دے ہو نا. اللہ دا فیصلہ بھی ایو ہے, ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ بھی ایو ہے, انہاں مویاں جیندہ تھیمنے دہاڑے قیامت دے. اللہ فرمائے قال اولم تؤمن, نا میرے پیارے خلیل تو انو یقین کوئی نہیں جو میں اللہ دہاڑے قیامت دے مویاں نو جیندہ کرے. نا اللہ قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی, اللہ یقین تا مینو ہے تو مویاں نو دہاڑے قیامت دے جیندہ کرے سے دنیا دے اندر اکھیاں نال طریقہ دے کے اپنے دل دا اطمینان اور زیادہ کرنا چاہنا. کوئی بندہ جو آکھے بھئی دریا چڑھ آیا ہے, ہن بندے آ کے دس ہے ٹھیک ہے بندہ سچے, لیکن بندہ اکھی نال دیکھے پانی چڑھا ہویا تو زیادہ بندے دے دل نو تسلی تھی ویندی ہے. اللہ یقین ہے میرا اکھی نال دیکھنا چاہنا دل دا سکون تے اطمینان ہور وس ونجے. اللہ فرمایا قال فوض اربعۃ من الطیر فسرهن الیک, 4 پکھو چگھنو انہاں کو ہلک کرو, تساں چٹکی مارو تے بھج کے تواڈے کول آ ونجن, تواڈے تو ڈرن نہیں, جس ویلے ہلک تھی ونجن سڈے دے او بھج کے تواڈے قدماں چا ویندن. ہن 4 پرنداں نو کو چا کیما جا بناؤ تے کیما 4 دا ملا جلا چھوڑو, ثم جعل کل جبل منہن جزءا, تے سارے 4 پرنداں دا کیما رلا کے چوٹیاں بھی کلخیاں بھی پنجے بھی پر بھی ہڈیاں بھی سارے مکس تھیاں ہویاں, تھوڑا تھوڑا کیما پہاڑاں دی چوٹی دے ونج کے رکھاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلامی میں کیتا ہے 4 پرندے کھیتر انہاں کو ہیلک کیتا ہے, جس ویلے ڈرتے نہیں ہیلک تھی گئے کٹھا نے چاہ کیما جا بنائے نے سارا دا رلا ملا کے تھوڑا تھوڑا پہاڑاں دی چوٹی دے رکھے. اللہ فرمائے سمت ہننا, ہن حقل مارو نا, حقل ماری دے فلانا پکھو فلانا پرندہ یاتین کا سایہ. اللہ دی قدرت کیما وکھرا تھیندا گیا ہے, ہڈیاں دے ذرے وکھرے تھیندے گئے, گوشت الگ تھیندا گیا ہے, چنجاں بڑھدیاں گئیاں, پنجے تیار تھیندے گئے, پر تے کھملاٹاں تیار تھی گئیاں. 4 پرندے اللہ نے بنا کے بھی روپاں چھوڑیے. اور پہاڑاں دی چوٹی دے جو کیما پیا ہائی پرندے جیندے تھی گئے اللہ دی قدرت نال, جسم بن گئے اڑ کے آمن ہا. اللہ فرمائے نہیں نہیں یاتین گسایا, پرندے اڑ کے نہیں ہے زمین تے بھج دے ہوئے حضرت ابراہیم دے قدمہ چا گئے. میں تہاں سنی سنائی آلا بھئی سن دے ہیں ساری تے فیلڈ ہی نہیں بھئی جیرے لوگاں نو کبوترہ دا شوق ہوئے نا اڑا من دا, کبوتر جو اڑے دن تا وہ اڑ دن تے لان دن تا دوچے بندہ دے کبوتری نال کدیں لہ پون دن کدیں لہ پون دن. ہن ہاں نیوے کرے دے تجربہ توڑا دا ہو سی میرا دا بول, میں تو سنی سنائی آلا دوچہ دے کبوتری لہ پون دن اے اٹھ دے ہوئے اوہو اے تک ہور دا کبوتر آوڑے بھائی. اللہ فرمائے یاتین گسایا, ہے قرآن سمندر ایک کودے خدا دی قسم ہے, جے پرندے اڑ کے آمینا 4 ہو سکتا ہے شک پہ ونجی ہاں مطا کوئی ہور پرندے نہ کے لہ پہ آمینا. اللہ فرمائے یاتین گسایا, اجرے زمین تے بھج کیا دے پین قدمہ وی چاپڑے پرانے پرندے ہی نا. پتہ نہیں دوستاں فرق تے اور کی اڑ کے نا اڑ کے آوے نا متا شک پہ ونجا ابراہیم علیہ السلام متا کوئی اڑتی جاتے لہ پیا ہوئے تلے نا, اجرے بھج کے آن دے پین نظمی بھج دے آن دے معلوم تھی دے اوے اپنے پرانے پکھ ہوئے نا.
اللہ فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہن تو میرے پیارے خلیل اکھیاں نال دے گھدائی وے جیرا اللہ اس طریقے نال مردے پکھواں نو زندہ کر سکدا ہے، اسی طریقے نال اللہ دیہاڑے قیامت دے مرداں دی ہڈیاں ملا کے جوڑ بنا کے چمڑا چڑھا کے پھر روح پا کے مویاں نو بھی زندہ کر سکدا ہے۔ دیہاتی مسلمان تھی گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ایندہ ہاتھ نپ کے صحابہ اے او دیہاتی ہے، حضور دیہاڑے قیامت ایندہ ہاتھ نپے سن تے حضور جیندہ ہاتھ نپن چاہ جنت داخل کیتے بغیر نہ چھوڑے سن۔ اللہ حاضری قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ تو مسجد زیر تعمیر ہے، اس واسطے دوستاں تعاون دا کہ بھائی ٹھیکیدار دے 1 لاکھ روپے دے مقروض ان مسجد انتظامیہ والے تے ضرور ساتھی تعاون کرے بھائی۔ بس میرا مشورہ ہے بھائی انفرادی طور تے ساتھیوں ملنا چاہیے نا، انفرادی ملن دے اندر دوست ایک تو اللہ دی رضا بھی زیادہ ہوندی ہے، خلوص بھی زیادہ ہوندا ہے، جتنا خفیہ بندہ امداد کرے اسے اللہ دی رضا زیادہ ہوندی ہے۔ ضرور ساتھی کوشش کرے جلدی تو جلدی تاکہ یہ مسجد کا قرضہ لہ ونجے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔